ان کی صحتیابی پر ان کو مبارکباد دی اور اس کے بعد کابینہ کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا. جو سب سے پہلے آئٹم لیا گیا وہ تھا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا، جس میں کہ پچھلے دنوں کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں اور غلط خبریں بھی چھپیں کہ اتنی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. یہ بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے، اسپیشلی وہ جرنلسٹ ساتھی جو کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کو کور کرتے ہیں، اس میں جو پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں. وہ پروسیجرل ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہ قواعد و ضوابط جن کو کہ فالو نہیں کیا گیا، اس کی بنیاد پر آڈٹ پیراز بنتے ہیں. اور گو کہ وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو پروسیجرز بنائے گئے ہیں وہ کارروائی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے جب تجزیہ کیا گیا تو ہماری گورنمنٹ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی. جو کیسز تھے جو کہ پہلے خربوں میں ہوتے تھے، اب جو ہے تو وہ اس کی تعداد تقریباً کوئی 70 سے 80% اس میں کمی آئی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ وہ ہے ہر اس کا منسٹری کا جو اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے سے کام جو ہے تو قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ڈسکس ہوا وہ تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 25 جون 2020 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق. پھر ایجنڈا نمبر 2 تھا، وہ تھا کابینہ نے پانی سے بجلی بنانے والے 3 منصوبوں جن میں کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں کے معاہدوں کی منظوری دی. اور اس موقع پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ایجنڈا آئٹم پہ ایک سیر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں کہ کابینہ کے ہر فرد جو اس کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہو، اس کے بارے میں اس فیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو، اس کی بات بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سنی جاتی ہے. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوئی، جس میں کہ یہی طے کیا گیا جس طرح کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کے بجائے ہم کو سستی بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے. اور یہ جو سستی بجلی جس میں کہ سولر اور ونڈ خاص طور پہ شامل ہیں، ان پروجیکٹس کو کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی سستی بجلی کی پیداوار ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 37,000 سے کچھ زیادہ میگا واٹ کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن اس میں ایسے وہ ہیں پلانٹس بھی ہیں جو کہ 24 روپے میں بجلی پیدا کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب رینیوبل انرجی آئے گی تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی، وہ مہنگے ان کو کلوز کیا جائے گا ان پلانٹس کو جو کہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، یا وہ امپورٹڈ فیول پہ چاہے وہ کول ہی کے کیوں نہ ہو، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. تو اس پہ کافی وہ ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشنز دیں کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جائے، انکریج کیا جائے، انویسٹرز کو انکریج کیا جائے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی بیوروکریٹک وہ آتے ہیں آبسٹیکلز آتے ہیں ان کو دور کیا جائے. پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات ہوئی. اس میں ہمارے جو ایک حلیف ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، ان کی درخواست پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے تو
پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ ایک مہینے کے اندر ان کو یہ ری ایلوکیٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ موضوع ہے، وہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروونشل حکومتیں، خاص طور پہ وہ حکومتیں جس میں کہ جب چیف منسٹر ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جو جتنا بھی میجورٹی آف جو زیادہ جو اماؤنٹ تھا وہ سینٹرل سے لاہور میں اور اسی گرد نواح کے علاقوں میں لگتا تھا، اور کئی ایسے علاقے تھے کہ جس میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو پروونشل فائنینس کمیشن، وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پروونشل فائنینس کمیشنز کو فعال بنایا جائے، کیونکہ اس میں جو بھی فارمولا جو کہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اکراس دا پروونس ہوگی، اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی۔ یہ پروونشل فائنینس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پروونشل فائنینس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے۔ اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں، وہ اگر 100 روپے کا ہوتا ہے، وہی اگر آپ PWD سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ 150 اندازاً اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم خسرو بختیار کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈٹرمن کرے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ دیکھیں ہمارے وسائل ویسے ہی کم ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے۔ مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں، کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس کو، یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے، جو اس میں جو قرضے ہیں جس طرح، وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے۔ جو PWD کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی within 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنے دوران حکومت، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے، اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں۔ پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی، اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے،
اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی, تو یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو 5 ارب ڈالر تک ہم لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا, لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ حکم تھے. تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں, جو ایران جاتے ہیں, جو عراق جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP, ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30 ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا, ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں نہیں, آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا, جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا. اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے. جو متروکہ املاک ہیں ان کا جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو متروکہ املاک ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں, ان کو کس طریقے سے ان میں ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں 2 ایریاز کا تعین ہوا, ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ. اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا اسٹرکٹ قسم کا وضع کیا گیا ہے جس سے کہ نہ تو اس کی مس یوز کا کوئی وہ ہو چانس ہو, اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بھی کمی ہے, تو اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریکٹ کے ذریعے وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں یہ فیسلٹیز جو ہیں تو وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایجوکیشن کے صورت میں. ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترمیم کی تجاویز پر بھی غور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی, لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا بیکاز جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں. تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں وہ ہے ہمارا جو ایئر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سلسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے, جو سلسلے مشکلات پیش آئی ہیں, اس کے بارے میں میں ایک اعلامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں جی, پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے, جب تک میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا, ماحول نہیں ہوگا, تو چیزیں خراب ہوں گی. ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا ہوا ہے بدقسمتی سے, چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو, پاکستان ریلویز ہو, پاکستان ایئر لائن ہو,
یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں. اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا, جو لاسٹ کریش ہوا تھا, گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈائریکشنز دی تھیں, جو کہ بالکل ہماری پالیسی, ہماری پارٹی کی, ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے. اور وہ یہ تھا کہ ہمیں, جبکہ یہ پی آئی اے کے جعلی ڈگری, پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جعلی ڈگریز کی بات ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو ہر جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ, چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو, چاہے ان کا کیبن کریو ہو, چاہے ان کے پائلٹس ہوں, چاہے ان کے انجینئرز ہوں, ان سب کو ان کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں, ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں, پروسیسز ہیں, ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے, اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے. اس اسپرٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا, اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایویشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی. اب سول ایویشن اتھارٹی, جس میں میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایئر لائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے. ہم نے پاکستان نے, ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس جیسی اور کئی ایئر لائنز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے پائلٹس, چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹ ہوں, چاہے وہ سویلین پائلٹس ہوں, اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں, کہ میں اس کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہوا ہے. تو اس میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک فلائنگ کلب کا ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ کہ آپ اپنی جو فلائنگ سکلز ہیں وہ سیکھتے ہیں, اور وہ اکثر جگہوں پہ وہ ایئر فورس کے انڈر ہوتا ہے, وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ فلائنگ سٹینڈرڈز کو بڑا ہائی رکھتے ہیں. ہمارے فلائنگ کلبز میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. جو پرابلم تھا وہ پائلٹس کی آپ سکلز کا نہیں تھا, وہ جو پرابلم تھا وہ جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کے جو بھی وہ ہیں جو پروسیجرز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا. تو اس میں پھر یہ ظاہر ہوا, جس کی کہ بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا آپ کو بیان کر دیتا ہوں, جو کہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے. کہ on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines. The government also asked the relevant government departments to work with international partners
to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. تو اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے جو پائلٹس جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ فلی کمپیٹنٹ بھی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہیں شک کے ہیں. یہ سارے پائلٹس جن پائلٹس پہ شک تھا ان کی لائسنسنگ پروسیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اور جو اڑا رہے ہیں اس وقت جہاز وہ بالکل 100% ہر اس پروفیشنل معیار پہ اترتے ہیں جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن یا کسی بھی انٹرنیشنل سول ایویشن سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان کے معیار پر بھرپور طریقے سے اترتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ چیز ہم نے خود انیشیٹ کی تھی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی پائلٹ پکڑا گیا تھا جس کا لائسنس وہ نہیں تھا, بیکاز اوروں کو تو پتہ نہیں چل سکتا, بیکاز لائسنس آپ کے پاس ہے, لائسنس آپ کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں, جتنی ایئر لائنس پاکستان میں, چاہے وہ سیرین ایئر لائن ہو, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, بلو ہو, اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیویٹ وہ ہیں ایئر لائنس ہیں, یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل ابو بورڈ ہیں اور ان کی وہ بالکل کلیئر ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. آپ کے لیے مجھے پین نکالنا پڑے گا کہ لکھنے کے لیے مجھے دے سکتے ہیں پین. جی جی. دوسرا پولیٹیکل نیچر کا سوال ہے. پرائم منسٹر نے -1 فارمولہ کی بات کی ہے, اس کی ضرورت پرائم منسٹر کو کیوں پیش آئی اور اس کے کیا موقع؟ دیکھیں جی, جہاں تک کہ پائلٹس کا تعلق ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا ہے. یہاں پہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ کسی کے کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طور پہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پورا ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پھر مستقبل میں ہمیں کوئی مشکلات نہ ہوں, کمپلیکیشنز نہ ہوں. ہمارا جو کیس ہے وہ پورا سبسٹینشیٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک روایت کہ جس کو بھی آپ چارج شیٹ کر کے یا ان کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں, نکالتے ہیں, تو وہ پھر اس کو کورٹس میں بھی وہ جا سکتے ہیں, بیکاز یہ آپشن ان کا حق ہے اور وہ جا سکتے ہیں. اس لیے ہم بجائے اس وقت آپ کو اس کا ایگزیکٹ سٹیٹس بتانے کے ہم آپ کو یہ کریں گے کہ وہ جب یہ ہم کریں گے اور ان قریب کریں گے انشاءاللہ, ایک ہفتے کے اندر میکسیمم کہ ہم ان کو پورے جو ڈیو پروسیس ہے اس سے گزر کر ہم جو ہے تو یہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک آپ کو بظاہراً ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں, بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دوران حکومتوں میں انہوں نے کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا بھی کہ اگر وہ 7-8 لوگوں کو ایک قسم کا NRO دے دیں تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر لیڈر تو اس ملک میں کبھی آیا ہی نہیں, سب وہ ہوگا. لیکن یہ چونکہ ہماری نظریے کی بنیاد ہے تو ہم اس کو تو کسی بھی کاسٹ پہ ایٹ وٹ ایور کاسٹ ہم اس کو تو ابینڈن نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جو شوشے ہیں مختلف جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے, ایک ایسی پینڈیمک جس نے کہ ہماری پوری معیشت جو کہ جس کا تحفہ یہ ہمیں دے کے گئے تھے
اس سخت حالات میں ان کو اس قسم کی باتیں زیب دیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ تو آج مطلب ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو کہ میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے ویسی نظر آئے, اب یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا. ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے. تو مطلب ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس پہ قوم سے بھی معافی مانگیں. جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں اس کو بھی اس وقت ملک کو بہت اشد ضرورت ہے. جو یہ پینڈیمک کورونا کی ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں, کوئی سجیشنز دیں. اس وقت جو ہے تو اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذات سے, اپنے لیڈران سے دلچسپی ہے. جی یہ جو جہاز کریش ہوا PIA کا, اس کے پائلٹ اور کو پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس سسپیکٹڈ نہیں تھے. ان میں اس طرح تو اس وقت پری میچور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی اور پریس کانفرنس اور اسمبلی میں یہ اتنی بڑی لسٹ فلوٹ کرنے کے مقاصد کیا تھے اس وقت؟ کیا اس سے ملک کی جگہ رسائی نہیں ہوئی؟ سیکنڈ سر, آپ نے ابھی فرمایا کہ 36,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی اس کی کیپیسٹی ہے پیدا, لیکن اس وقت 6 سے 8 گھنٹے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ طلب اور رسد کا فرق کتنا ہے اور کیا یہ گیپ آپ فل کر سکیں گے ان گرمیوں میں؟ دیکھیں جی, اس میں جہاں تک پہلے کریش کی بات ہے, ظاہر ہے کہ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو چاہتا تو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, چاہے وہ پائلٹس کے ریلیٹڈ ہوں یا وہ اور تفصیلات ہوں, لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب تک 200% چیزوں کی کنفرمیشن نہ ہو جائے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے خود ہی کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. تو ہم کوئی بھی بحیثیت پاکستانی ہم کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنفیوژن ہے اس میں اضافہ ہو یا لوگوں کی اینگزائٹی بڑھے. دوسرا آپ نے شاید اچھا بجلی کی آپ نے بات کی. دیکھیں بجلی کا جو ایشو ہے وہ بڑا, ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری آپ کو تفصیل بتا سکتا بیکاز یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کر سکتا ہوں. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بجلی ہمارے جو ماضی حکومتوں میں مہنگی بجلی کے کانٹریکٹس کیے گئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو 3 کوہالہ اور یہ جو 3 پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں چونکہ انرجی کمیٹی میں ممبر بھی ہوں تو ہم نے پوری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہماری جو مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ کہیں ہمیں گالیاں نہ دیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے, ان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور بس دستخط کر دیے کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا یا سمجھے نہیں تھے یا کوئی بدنیتی شامل تھی. اس لیے اس کو ہم نے بڑے ہر چیز کو ہم نے پرکھا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ رول ہے ایک پارلیمنٹیرین کا, ایک منسٹر کا, ان لوگوں کا فیصلہ کا, وہ چاہے وہ بیوروکریٹ ہو جو کہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ ملک کی لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. تو بجلی مہنگی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری جو ماضی میں ہوا وہ یہی تھا کہ جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی, ڈسٹریبیوشن پہ کم توجہ دی گئی, ٹرانسمیشن پہ. تو ٹرانسمیشن کئی جگہوں پہ ٹرانسمیشنز کی یا تو جو تاریں ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں, وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی. کچھ جگہ پہ اس کا بھی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پہ کہ لوگ بل ادا نہیں کرتے اس جگہ پہ بھی وہ ہوتی ہے. تیسری جگہ کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کراچی الیکٹرک وہ ہے کمپنی ہے, لیکن ان کو کچھ تیل کی جو فرنس آئل ہے اس کی رسد میں یہ کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ایشوز ہوئے. لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی دیکھیں کہ حالات نارمل نہیں ہیں, پوری دنیا میں ہر حالات نارمل نہیں ہیں. کرونا کی وجہ سے جو پوری سپلائی چینز ہیں دنیا کی وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں جب میرا خیال ہے کہ گرمی بڑھے گی بھی
تو یہ جتنا حد الوسع ہماری جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم میں جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس وقت ہمارا اس کا پرابلم نہیں ہے، جنریشن کا پرابلم نہیں ہے، ہمارا جو ہے تو وہ ہے ٹرانسمیشن کا پرابلم. تو وہ بھی مسائل روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. شفیع صاحب ایک تو بتائیے گا کہ نیو یارک میں ہوٹل بیچنے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اس سے بڑی لے ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا منافع بخش ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. دوسرا، خان صاحب کی تقریروں سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، انہوں نے جس کو پیغام دینا تھا دے دیا ہے. اگر -1 ہوتا ہے تو ان دو تبدیلی اگر نہ کریں کہ نہیں چاہتے ایسا ہو، اگر ہو تو وزیر اعظم کے لیے بہترین امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہ میں نے ایک اور کسی چینل پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے. آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی ایسی امکانات ہیں. پرائم منسٹر صاحب، یہ تو بجٹ سے پہلے اپوزیشن نے، اور دیکھیں اپوزیشن کا بدقسمتی سی جو کردار رہا ہے، اپوزیشن ہم نے بھی کی ہے اور ڈٹ کے کی ہے، لیکن ہم نے اس میں ملک کے مفادات کی بات کی ہے. یہ تو اتنے اس میں اندھے ہو چکے ہیں اپنے انتقام میں کہ وہ ملک کی بھلائی کا بھی نہیں دیکھتے ہیں. آپ نے ان کا رول دیکھ لیا کہ کیا کیا انہوں نے، ان میں کیا ان کا کیا رول تھا اس پورے کورونا کرائسس میں. ہر اس میں جو ہے تو یہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور جو ہے وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بے یقینی پھیلاتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ آنے والے جس طرح ملک کے مسائل ہیں، اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے وہ 20 مہینے میں نہیں ہو سکتے. ان کو افسوس کی بات ہے کہ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے 20 مہینے میں، جو آپ نے 20 سال 30 سال حکومت کی اور آپ جواب مانگ رہے ہیں 20 مہینوں میں. یہ سارے جو کارٹیلز ہیں، جو سارے جو انہوں نے جن کی جو کہ ان کی سرپرستی میں، دیکھیں پرابلم اس کا ہوتا ہے جس کا کاروبار ہو. پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ان کو کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ کسی کو پیٹرنائز کریں؟ ان کے تو اپنے کاروبار تھے، ان کی اپنی شوگر ملز تھیں. انہوں نے تو اپنی مفادات کو پہلے رکھا اور جو ملک کے مفادات ہیں اس کو پیچھے رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ملکی اکنامک صورتحال چھوڑ کے آئے ہیں، اداروں کا جو حال ہے وہ تو سب انہی کی اس وجہ سے ہوا کہ یہ تو پیسے بنانے کے چکر میں رہے تھے اور یہ چوری کو چوری سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے، جبکہ ہمارا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پہ جزا و سزا کا نظام قائم کرنا ہوگا. ہاں درست ہے، مشکلات ہمیں بہت آ رہی ہیں. ہم اپنی وہ جو بھی ہماری جو ایک کوشش ہے اور رہے گی، کیونکہ ہم اس سے نہیں وہ ہوں گے کہ ہمارے وہ کورٹس میں جا کے کیسز دائر ہو جائیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک پیسے کا کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لیڈر ہیں جن کو کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو اسکوٹر پر آئے تھے اور آج جو ہے تو انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں. کیا ہوا ان کیسز کا؟ کیا ہوا؟ وہ کوئی ایک دھلے کی کرپشن تھی جب سر محل کی بات ہو رہی تھی، جب $35 ملین کی بات ہو رہی تھی، اس میں تو پہلے پریزیڈنشیل امیونٹی کے پیچھے چھپے رہے زرداری صاحب، اس کے بعد ابھی جو ہے تو کووڈ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اور آج بلاول بھٹو ہمیں بتاتا ہے بلاول بھٹو نے کیا ہے زندگی میں. ایک وراثت ملی اسے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں اب دعویٰ کر دوں کہ میں بھی ایک شاعر ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست میں ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، اس ملک کو چلایا ہے انہوں نے، کہ یہ جو ہے تو ان کو وراثت میں لیڈری ملی. اور وہ غریب کا دکھ کیا جانتے ہیں؟ اس نے بلاول بھٹو نے کبھی گرمی دیکھی ہے؟ بلاول بھٹو نے کبھی ایک غریب کا جو جن مسائل سے گزرتا ہے اس کو وہ کیا ہے؟ عمران خان تو گلی گلی پھرا ہے، پچھلے 22 سال سے پھرا ہے، ایک انٹرنیشنل سٹار ہوتے ہوئے، ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی پوری زندگی میں کامیابیاں ہی دیکھیں. اس کو کیا ضرورت تھی کہ واقعی اس قسم کی جو ایک اتنی ٹینشن والی جاب ہے وہ کرے؟ اس کو تو ساری دنیا جانتی تھی، اور آج سے نہیں 40 سال پہلے سے. دیکھیں اس کا ہمیں دیکھیں کسی بھی ان کی والدہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کے دادا کو بھی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو. انہوں نے اس ملک میں ایک سیاسی
कल्चर दिया, एक डेमोक्रेसी में उनका बड़ा रोल था, एक बहुत बड़े लीडर थे, वो बातें अपनी जगह पर। वो तो विरासत से तो नहीं होता। विरासत से अगर मैं सिर्फ यही कहने लगूं कि जस्ट बिकॉज मैं ये हूं तो मेरा ये हक बनता है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किस तरह से, ये तो आपको अपने अचीव करना पड़ेगा, आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सर आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी मालूमात है। जी देखें, मैं आपको बता दूं PIA के होटल, देखें अगेन मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि मैं कहूं कि जो सच है तो मैं कहूं झूठ है। देखें, जहां तक इस वक्त ताल्लुक है PIA के या उसके जो असासे हैं, ज़ाहिर है उसकी हम एवेल्यूएशन कर रहे हैं कि हमारे जो उसकी क्या बेहतर से बेहतर तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है। जो भी होगा इसमें कोई शक नहीं है, उस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं वो ये हैं कि जब तक एक ट्रांसपेरेंट, क्लियर, अबव बोर्ड सिस्टम नहीं होगा, कौन क्या करेगा, क्या तरीक़ाकार होगा, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए हमने नहीं करना। ये पब्लिकली होगा अगर हुआ भी तो, लेकिन इसकी यही एक वजह है जिसकी वजह से ये डिस्कशन में आया। आपने बताया आपके पास काफ़ी सारी मालूमात हैं। इस मामले पर सबसे ज़्यादा वोकल पीपल्स पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं पायलट्स के मामले पर। जी। एक तो ये बताएं कि क्या वजह है, पीपल्स पार्टी को इतना मसला क्यों है। दूसरा सर ये बता दें कि आपने कहा कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात होगी इस मामले पर कोई बात करना, लेकिन आप ही के मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, तो क्या उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया? देखें, इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दे दूं PIA का कि पीपल्स पार्टी क्यों इतनी शोर मचा रही है। देखें, इदारे तो दोनों ने मिलके तबाह किए, लेकिन जो मेरी मुख्तसर सियासी ज़िंदगी में जो मैंने और एज ए सेनेटर पिछले 5 साल से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, इसमें इन्होंने इतनी बेज़ाब्तिगियाँ की हैं, इन्होंने इतनी सियासी भर्तियाँ की हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नौकरियाँ दी नहीं हैं, नौकरियाँ बेची हैं। इन्होंने तो PIA को इस स्टेज में पहुँचाया जो कि वो आज है, पाकिस्तान स्टील मिल को पहुँचाया जो कि वो है। तो पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त जो वो है, जो परेशानी है उनकी, वो यही है कि ये जो है PIA एक इतना बड़ा इदारा जिसमें कि उन्होंने इतने लोगों को भर्ती किया जिसका वो सियासी फ़ायदा उठाते रहे, तो इसलिए वो परेशान है। वो अगेन, हमने इदारों को, जब तक इदारे अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, जब तक इदारे में मेरिट नहीं होगी, शफाफियत नहीं होगी, वो इदारा ऊपर जा ही नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी तो इसमें बिलीव ही नहीं करती है। उन्होंने तो हर इदारे में, अब आपको याद होगा OGDCL का जो चेयरमैन है वो एक मैट्रिक पास को अपने साथ जो जेल में था उसको बना दिया। अब ये चीज़ें हैं जिसकी कि मतलब अगर आप फिर कहेंगे कि जी आप पिछली बातें करते हैं, पिछली बातें होंगी इसलिए कि भाई हमने बताना है कि ये एक इतना कुआं बन गया था कि हम कुएं से निकलते निकलते भी हमें टाइम लगेगा। जी आखिरी सवाल आपने फरमाया था कि हमेशा पूछा जाएगा ये मौके होता है कि इमरान खान साहब का कोई जाती कारोबार नहीं है, जाती मफाद नहीं है। बिल्कुल। अपोजिशन भी इस हवाले से कभी कोई इल्जाम नहीं लगाती, ना उनके तरफ को लेते, ना इस तरह के मामले। जी। एक ही बात करते हैं कि ना रहना है, इसलिए हुकूमत ने संभाली जाए, क्या कहें? देखें, वो इस किस्म की बयानात तब देते हैं जबकि उनको उसमें कोई और किरदार में कोई चीज़ नज़र ना आए। ज़ाहिर है उन्होंने अपोजिशन है, उन्होंने अटैक करना है और करते ही वो इमरान खान को अटैक है, इसलिए कि वो ये उनको पता है कि ये शख्स अगर रास्ते से हट जाए तो हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जो हदफ है वो इमरान खान है, बिकॉज उनको आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, एक ऐसा लीडर जो कि हुकूमत कर रहा हो जिसमें कि कोई ज़ाती कारोबारी करप्शन या कोई और चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए तो उसकी इमरान खान की आवाज़ में इतनी ताकत है और इसीलिए तो वो इतना न डर है कि उसका तो माजी और उसका जो हाल है वो तो बिल्कुल साफ़ है। तो ये वही एक ऐसा शख्स है जो कि इस मुल्क को इस वक्त जितने भी ये जो इनके किया धरा है उसको हमें साफ़ करने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो ये इसीलिए इमरान खान को हदफ बनाते हैं, बिकॉज इमरान खान वो ये समझते हैं कि वो उनकी जो भी उन्होंने माजी में किया है यही एक शख्स है जो कि उनको कानून के कटहरे में ला सकता है। थैंक यू।
کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. کہا وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے. ECC کے فیصلوں کی توثیق, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے 3 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے, متبادل توانائی منصوبوں کے فروغ اور فائنانس کمیشن کو فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے لیے آڈیٹر جنرل تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے اور کابینہ اجلاس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر بھی بحث ہوئی ہے.